پارہ نمبر 24 سورہ المؤمن آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافری بخشنے والا ہے، ذنبی گناہ کا، وقابلی اور قبول کرنے والا ہے، التوبی توبہ کا، شدیدی سخت، العقابی سزا والا ہے، ذی طولی بڑے فضل والا ہے، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، المصیر لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی توبہ بھی قبول کرتا ہے، گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور ساتھ میں سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے انسان کو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر قرآن میں، زیادہ تر آیتوں میں یہ آتا ہے کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ تھوڑے دنوں کی دنیا ہے، اور تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے ایمان کے لیے۔ جس کا آخرت کا کانسیپٹ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ سوچ کر انسان جب کام کرے گا تو اس کے سارے کام صحیح ہوں گے، کہ اسے پتہ ہوگا کہ ایک دن مجھے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ فرمایا گیا اللہ کون ہے؟ گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ وہ ہے جو اپنے مومن بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کے گزشتہ یعنی جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، یعنی بخشش کرنے والا۔ جو بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، لیکن جب وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، اور بہت سارے نیک عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور جو گناہ کرتا تھا اسے چھوڑ دے، اس پر دوبارہ نہ پلٹے۔ ایسے ہی جو نان مسلمس ہوتے ہیں، جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے پورے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ایمان سے پہلے وہ سارے کے سارے بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر گناہوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر کافر اور مشرک بھی کفر یا شرک کے بعد سچے دل سے معافی مانگے، توبہ کریں، ایمان لے آئیں تو انہیں بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی سب کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان معافی تو مانگے، اور ساتھ ہی سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ صرف معاف کرتا رہتا ہے سب کو، وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور جب لوگ اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انہیں سخت سزا بھی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کو آگے رکھتے ہیں، آخرت کو پیچھے، اور گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ اللہ کی یہ دونوں صفت ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، یعنی انسان کا گمان اللہ سے خوف اور امید کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی اسے اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ مجھے بخش دے گا، اور اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھ کے اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کا خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اگلی ہی آیت میں فرمایا، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف بخشش ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، رحمت ہی کرتے نہیں، اللہ کا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے۔ جب اللہ کو غصہ آتا ہے، جب انسان لمٹ کراس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتے ہیں۔
پھر بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی بندوں کی نیکیاں تو ایسی نہ ہوں گی کہ وہ ان سے جنت حاصل کر سکے۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، یعنی انسان پوری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے تو بھی وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکے گا، صرف اللہ کا فضل ہی ہوگا، اور وہ جس پر ہو جائے گا اسے جنت مل جائے گی۔ جنت تو صرف اللہ کے فضل سے ہی ملے گی، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔